السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہوں بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ یہ منقبت آتی ہے آپ کو؟ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، کہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا معما غوث اعظم کا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا معما غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ سفیان استاد نے بڑی حسن طریقے سے حالات حاضرہ کی طرف روشنی ڈالی ہے۔ القادثہ کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا۔ گزشتہ مہینہ گھر کے اندر جو جلالیہ راتب ہوا، اس میں آن لائن میں سفیان استاد نے القادثہ کے حوالے سے بات کی، تو ہمارے عمان میں ایک رہتے منور بھائی جو القادثہ میں غریبوں کو جو گھر بنانے والے ہیں، اس کے لیے 4.5 لاکھ روپے دے چکے ہیں ایک گھر کے لیے۔ استاد کی تقریر سن کے ان کے سسرال میں سے ان کی ساس اور ان کے سالے دونوں 35 ہزار روپے ایک کلاس روم کی ٹائلز کے لیے ہمارا رہے، بلکہ پرسوں بلا کے حمید استاد ایک ہیں، بلا کے حنیف استاد کے پاس سفیان استاد ہم تقریر سنی آن لائن میں، کیا ٹائلز کے بارے میں بول رہے تھے۔ 70,000 روپے القادثہ کے لیے انہوں نے عطا کیا ہے۔ اسے مڈ بدر کے ایک لڑکا امریکہ میں رہتا، پرویز نام ہے، شاید بھی سوئے ہوں گے، رات ہو رہی وہاں بھی، تو بھی آن لائن میں گزشتہ مہینے کا جلالیہ ذکر دیکھ کے اپنے سالے شہراز کے ساتھ القادثہ کے لیے 25,000 روپے، وہ بھی امریکہ میں جلالیہ دیکھ کے گزشتہ مہینہ 25,000 روپے القادثہ کی بلڈنگ کے لیے دی ہیں۔ مولا ان کے تمام ہدیوں کو صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو عزیزو، سفیان استاد نے آپ کو بہت ساری باتیں سنائی ہوئی ہے کہ دنیا میں مصائب، مشکلیں، تکلیفیں یہ ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا شاہ بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مادرزاد ماں کی پیٹ سے اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ مستجاب الدعوات ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعا مولا قبول کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟
اس کے باوجود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو طالب علم جو پیریڈ ہے وہ پیریڈ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ خون کے آنسو روتے ہیں. شاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے میں اتنی تکلیف ہوئی ہے پورا ایک ہفتہ مجھے فاقے سے گزرتا تھا. پورا ایک ہفتہ 8 دن فاقے ہوتے تھے, کھانا نہیں ملتا تھا, نہ صبح میں نہ دوپہر میں نہ رات میں, کچھ نہیں ملتا تھا. بغداد کے بادشاہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے بھوک نے اتنا پریشان کیا میں چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ گیا, تو میں مجبور ہو کر دریائے دجلہ کے پاس گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کے پتے کھا کے بھوک کو مٹاؤں. دجلہ کے کنارے اس لیے گئے تھے وہاں پتے ملیں گے, گرے ہوئے کچے چارہ ملے گا, چارے یا پتے کو کھا کے بھوک کو مٹاؤں. تو اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں بھی جاتا بھوکے میرے سے پہلے وہاں ہوتے, جہاں بھی جاتا پیاسے میرے سے پہلے وہاں ہوتے. میں بھوکا پیاسا دوبارہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. کیوں؟ غوث اعظم دعا کرتے تو روٹی ملتی تھی نا, پتھر کو اگر حکم دیتے تو پتھر اناج بن جاتا. ایمان ہے ہمارا. اگر غوث اعظم اگر پتھر کو اشارہ کرتے اناج بن جاتا. لیکن دین پہ چلنے کے لیے تکلیفیں آتی ہیں, اسے سکھانے کے لیے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے صبر کیا ہے. جب عالم بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نا مجھے انہیں دشمنی کرتا, میں اسے کیا بگاڑا. بولتے ہیں ہم لوگ مجھ سے وہ دشمنی کیوں کرتا, میں اس کا کیا بگاڑا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ عالم بن جاتے ہیں, اچھے لوگ جلنا شروع کرتے ہیں. احمد ابن احمد بغدادی فرماتے ہیں, عبد الرحمن بن جوزی فرماتے ہیں ہم دونوں ان پہ زیادہ حسد کرنے لگے. ایک دفعہ واز کی محفل میں گئے تاکہ غوث اعظم کا امتحان لیں, کیسی تقریر کرتا ہے ذرا دیکھیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تقریر کرنے لگے. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, اس کا پہلی تفسیر بیان کی. ایک نے دوسرے کو دیکھا, دوسرے نے پہلے کو دیکھا, اچھی تفسیر ہے. دوسری تفسیر بیان کی, بہت اچھا بولے ہیں. ایک آیت کی 11 تفسیر بیان کی. کرنا میں ضرور نہیں, سب گاؤں والے آئے نا. قرآن کی ایک آیت کی کتنی تفسیر کی ہے؟ 11 تفسیر کیے. تو دونوں عالم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے. یقیناً اچھی تفسیر کر رہے ہیں, لیکن جب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ قرآن کی اسی آیت کی 12ویں تفسیر شروع کرتے ہیں, دونوں جاہل ہیں, دونوں کو معنی معلوم ہے. اسی ایک آیت پر 40 تفسیر بیان کرتے ہیں. کتنے؟ قرآن کی ایک آیت کے 40 معنی بیان کرتے ہیں. عبد الرحمن بن جوزی فرماتے ہیں 40 تفسیر بیان کرنے کے بعد حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں رجعنا من القائل الى الحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں ہم نے قال سے حال کی طرف لوٹا. جب ایک نعرہ لگاتے ہیں تو دونوں عالم کپڑے پھاڑ کے غوث اعظم کے پاس سے لے جاتے ہیں. ہر دور میں حاسد ہوتے ہیں, اچھوں کے دشمن ہوتے ہیں. ہم کون سے کس حساب میں ہیں, تم کس حساب میں ہیں؟ جو اچھا ہوتا ہے اس کے دشمن ہوتے ہیں. حضرت غوث اعظم عالم ہیں, ان کی آواز کی محفل میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 70,000 لوگ آتے ہیں. کتنے لوگ تقریر سننے کے لیے؟ 60,000 70,000 سامعین میرے غوث کی محفل میں جمع ہوتے ہیں. جب آواز ختم ہو جاتی ہے 300-400 میت ملتی ہے. سن رہے ہیں؟ واز میں تقریر میں اتنا اثر تھا. ایک بار سپیچ سیدنا غوث سناؤ واز ಮಾಡುವಾಗ 70,000 ಜನರು 60,000 ಜನರು ಆ ವಾಜಿನ ಮಹಫಿಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಜ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡುವಾಗ 200-300 ಜನರು ವಫಾತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತೌಬಾ ಮಾಡಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಜ್ಲಿಸ್ 200-300 ಮೈಯತ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡುವಾಗ ಆಲಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಸದಾಯಿತು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ سوچ ಅಂತ. تب کیا کرتے ہیں 100 عالم. کتنے؟ 100 عالم اپنے سینے میں نیا سوال تیار کرتے ہیں.
یہ ایک سوال، یہ ایک سوال، وہ ایک سوال، سب لوگ الگ الگ سوال آج جاتے ہیں۔ آج عبد القادر جیلانی واز کرے گا نا، تقریر کرے گا نا، اس کے سامنے بیٹھیں گے، ہم سوال کریں گے، اسے پریشان کر دیں گے۔ 100 آدمی ایک بار سوال کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو، یہ بھی سوال کرے گا، یہ بھی سوال کرے گا، کیا ہوتا ہے؟ جنرل باڈی میں سب چلاتے ہیں، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ 100 لوگ سوال کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کمرے سے باہر آئے، کرسی پہ رکھ بیٹھا، سر جھکا لیا۔ غوث اعظم کو خدا نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ دلوں کے ارادے کو جانتے تھے، دلوں کے ارادے کو جانتے تھے۔ مجلس میں 100 علماء بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے؟ تقریر سننے کے واسطے نہیں، غوث اعظم کے امتحان لینے کے واسطے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ 100 علماء غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے بیٹھے۔ میرے آقا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آ کے بیٹھے۔ ان کے سینے سے، غوث اعظم کے سینے سے ایک ایسی روشنی نکلتی ہے، ایک ایسی بجلی نکلی جو سیدھا غوث اعظم کے سینے سے نکل کے ان کے سینے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ کمال دیکھیے، 100 عالم جو بیٹھے تھے نا، جو سوال لے کے آئے تھے، سارے سوال بھی بھول گئے اور ان کو الف کی بھی پہچان نہیں تھی۔ بڑے بڑے عالم تھے، لیکن الف بے بھی وہ بھول گئے، جاہل ہو گئے۔ جب دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، ایک نظر پڑتی ہے، ہمارے پاس جو علم ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہمارا علم بھی چھینتے ہیں اور ولیوں کی ولایت بھی چھین سکتے ہیں۔ اتنی طاقت ہے، کسی وہ کوئی ولی ہے، غوث اعظم چاہتے اس کو، اس ولی کی ولایت کو چھین سکتے ہیں۔ غوث اعظم 100 عالموں کا علم چھین لیا، وہ عالم لوگ پریشان ہیں، علم بھی نہیں آ رہا ہے، با کیا ہے نہیں معلوم، فا کیا ہے معلوم نہیں، جیم کسے کہتے معلوم ہے۔ تمام علماء دوڑ کے آ کے غوث اعظم کے پاس پڑ جاتے، پیٹھے نکال کے، امامہ شریف نکال کے پھینک کے غوث اعظم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم امتحان لینے کے واسطے آئے تھے نا، تم امتحان لینے کے واسطے آئے تھے۔ تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال اس کا سوال بھی بتاتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تیرا سوال یہ تھا نا، اس کا جواب بھی ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب بھی ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب۔ 100 عالموں کے 100 سوال کے 100 جوابات عطا فرماتے ہیں، تمام علماء کو اس سے بھی زیادہ نوازتے ہیں۔ تو عزیز ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اولیاء کرام سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ بغداد کے بادشاہ کا مہینہ ہے، یہ وجہ ہے بڑے بڑے پیسے والے، ہر دور میں کیا ہوتا ہے، پیسے والوں کو تھوڑا اہنکار ہوتا ہے، الوا سل پہانا مندرسہ کا اہنکار جائے، عالم اور منک بربیک، ہاں شیخ اور منک بربیک، سید اور منک بربیک، نانے کھوک بیک ಒಂದೆಲ್ಲ ದೊಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಹಣ ಅಂತವ್ರಿಗೆ। ಬಗ್ದಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಲೀಫಾ ಆ ಟೈಮ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಖಲೀಫತ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಮುಸ್ತಂಜಿದ್ ಬಿಲ್ಲಾ ಒಂದಿನ ಬರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶೇಖ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ದಾವತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದಿನ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹದಿಯಾಗಿ 100 ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, 100 ಗೋಣಚೀಲದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ गिफ्ट नन हदिया ನೀವು कबूल ಮಾಡಬೇಕು। याद रखिए, उलमाए किराम में जो आलिम रब्बानी होता है वो किसी के सामने झुकता, बोलो जी, किसी के सामने झुकता नहीं है, हर एक उसके सामने झुकना पड़ता है। हजरत गौस आज़म फरमाते हैं, हम फकीर लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, हमको तेरे हदिये की जरूरत नहीं है। ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಿಸ್ಕೀನ್ಗಳು ಫಕೀರ್, ನಿನ್ನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई देते हैं। चेहरे से की जो रौनक थी वो बदलती होती है, लाल हो रहा है। खलीफे का जो गिफ्ट था, जो थैला था उस पैसे का, उसे उठाते हैं, दबाते हैं तो उस थैली से खून गिरने लगता है। थैले में क्या था, ಚಿನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಚಿನ್ನದ ಗೋಣಿಗೆ ಹಿಡಿದು ದಬಾಯಿಸುವಾಗ ಆ ಚೀಲದಿಂದ ರಕ್ತ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ। जब 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 थैले से खून गिरने लगा तो गौस आज़म फरमाया, इज्जतुल माबूदी लौला इत्तिसालिही बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतरकतु दमा
यजरी इला मंजिलिही। फरमाते हैं खलीफा अगर तू सैयद ना होता, खुदा की इज्जतुल माबूद, मुझे मेरे रब की कसम, गौसे आज़म क्या बोलते हैं, मुझे मेरे रब की कसम अगर ये खलीफा सैयद ना होता, इज्जतुल माबूद लौ इत्तिसालिही बि रसूलिल्लाह, इस खलीफे को रसूल से निस्बत ना होती, इस खून को ला तरक्तु दम यजरी इला मंजिली, मैं इसके खून की इसके महल तक बहा देता। ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಖಲೀಫಾ ತಂಗಡ್ ಸಯ್ಯದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಮನೆ ತನಕ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತಿ ತುಪ್ಪಿ ಬೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ಮಾಫ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹರಾಮಿ ತಿನ್ನ ಮಾಲು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜುಲ್ಮಿಂದ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಮಾಲು ನನಗೆ ಹದಿಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಹಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. हर दौर में हज़रत गौसे आज़म जिंदों पे भी हुकूमत करते हैं, मुर्दों पे हुकूमत वास करते हैं ना। वास करने के दरमियान में एक चील आती है, चील समझते हैं, ईगल के कन्नड़ ईगल के कन्नड़ शाइन एक चील है ना, हद्दू बोलते हैं, उल्टा सीधा ना हो जाए। एक चील है, गौसे आज़म वास करते हैं, ऊपर के चीन चीन चिड़िया करे चीन चीन करती है, लोग क्या करते हैं, चील को देखना शुरू करते हैं, चुड़ी को देखना शुरू करते हैं। गौसे आज़म को गुस्सा आया, फरमाते यारी खुदी रस, ऐ हवा इसके सर को उड़ा दे, इसके सर को उड़ा दे। इतना कहना था, वो चील का सर एक तरफ गिरता है, धड़ एक तरफ गिरता है। यार ಹೇಳಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಗಾಳಿ ಈಗಲಿನ ಎರಡು ಭಾಗನಿಂದ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಬೇರೆ ಬೀಳಲಿ, ಅವರ ಧಡ ಜಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡಲೇ ಆ ಈಗಲಿನ ತಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಸಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ವಲೌ ಅಲ್ಕೈತು ಸಿರ್ರಿ ಫೌqa ಮೈತಿನ್ ಲಕಾಮ ಬಿಕುದ್ರತಿಲ್ ಮೌಲಾ ತಾಲಿ ಮುರಾದಿ। मुहियुद्दीन मुराद कहते हैं, मैं अगर चाहूं तो मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। वाज हो रही है, चूड़ी मर के पड़ी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वास किए, उसके बाद चूड़ी के पास आए, ईगल के पास आए, सर को लिया, धड़ को लिया, दोनों को मिला, तुम बिइज़्निल्लाह अल्लाह के नाम से खड़े हो जाओ, तो चीन 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 करती उड़ती हुई चले जाती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, रातीब करते हैं, कुतुबियत करते हैं, मौलूद पढ़ते हैं, यासीन पढ़ के बगदाद की बादशाह की बारगाह में हम अक़ीदतों के फूल निछावर करते हैं। इसलिए कि गौसे आज़म की शान है, मुसलमान तो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान का हिंदू भी बगदाद में हाजिरी देता है। ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬಗದಾದ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗೋ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಾಗ ಒಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ, ಯಾರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಗದಾದ್ ಶರೀಫ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉರ್ದು ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಂ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗುರುಗಳೇ, ಮಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮದೀನಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಗದಾದ್ ಬರ್ತೇನೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ, ವರ್ಷದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಲುಸ್ ಸುನ್ನತ್ ಸಯ್ಯದಿ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಜಾ ಖಾನ್ फरमाते सितम कोरी वहाबी रावजी की, आला हजरत फरमाते सितम कोरी वहाबी रावजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। सितम कोरी वहाबी रावजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। इसलिए ನಾವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬಗದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರು, ಸಾರೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಯಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಿದ್ರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಈಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಗದಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು 40-50 ವರ್ಷ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಗದಾದ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬಗದಾದಲ್ಲಿ ಆಲಿಮ್ಗಳು, ಸಯ್ಯದ್ಗಳು ಆ ಮುದುಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾತಿಮಾ ಹಬೀಬಿ ಅಂತ ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ವಫಾತ್ ಆದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು.
اور مسلم اللہ ایک مسلمان ہی ہے. بغداد میں ایک ہندو خاتون انڈین ایمبیسی کی جانب سے بغداد میں ڈیوٹی کے واسطے گئی تھی. آج سے 40 سال پہلے جب بغداد گئی اس نے سرکار بغداد کا روزہ اچھا لگا, وہاں کی زندگی اچھی لگی, اس نے ہندوستان کی زمین کو خیر آباد کیا, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہر کو, سب کو چھوڑ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں جاروب کشی کرنے لگی. 4 سال پہلے جب بغداد شریف گیا وہاں کی جھاڑو دے رہی ہے. 1 سال میں گیا, پوچھا ماں کا مائی کہاں ہے؟ دیکھا مائی بڑی بوڑھی ہو چکی ہے, کمزور ہے. جا کے دیکھنے کے لیے میں گیا, الحمدللہ ہندوستان کی اس نو مسلم خاتون کے سامنے عرب کے علماء, بغداد کے علماء دعائیں لینے کے واسطے کھڑے ہوئے ہیں, اسے دعائیں لینے کے لیے کھڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غوث و غوث ہے. چور کو نگاہ پڑے تو ولی بنا دیتا ہے, ڈاکوں کو دیکھ لے تو ولی بنا دیتا ہے. اس خاتون کو کفر سے نکال کر, شرک سے نکال کر میرے غوث نے ولایت کے زمرے میں جگہ عطا فرمائی ہے. یہ غوث ہے. الحمدللہ اہل سنت فخر کرو اس بات پر کہ ہم قادری ہیں, ہم غوث اعظم کے نام لینے والے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر, قادری رکھ, قادری یوم اٹھا, قدر عبد القادری قدرت تما کے واسطے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. الحمدللہ القادسہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے کام آگے جا رہے ہیں. انگلش میڈیم اسکول کی جو بلڈنگ بن رہی ہے, وہاں جو دیکھنے کا آتے ہیں کہ جا کے دیکھیے, وہاں جو دیکھنے ڈپارٹمنٹ والے, حکومت والے جو پرمیشن دینے والے ہیں حکومت اسکول کو, وہ آگے کہتے ہیں منگلور ڈسٹرکٹ میں ایسی وشال بلڈنگ اسکول کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں کسی میں اتنے خوبصورت بچوں کے سارے انتظامات ہیں. یہ میری بات ہی, پی یو سی کے لیے جو پرمیشن کے واسطے آئے تھے, بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, وہ بولتے ہیں ہم نے ایسی بلڈنگ کہیں نہیں دیکھی. بچوں کو سنبھالنے رکھنے سارے فیسیلیٹی الحمدللہ اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں. ہاتھ دونوں ہاتھ خالی ہے, مدینے والے پہ بھروسہ ہے. قرضہ تو ہے, انشاءاللہ امید ہے قرضہ ختم ہو چکا ہے. 2 کروڑ سے زیادہ بلڈنگ کا قرضہ ہو چکا ہے. آپ لوگوں کی دعائیں تعاون انشاءاللہ ساتھ میں ہیں. آنے والے دنوں میں ہمیں گھروں کا کام شروع کرنا ہے, کریں انشاءاللہ. اس لیے 4-5 لوگ ہیں جو گھر بنانے کے لیے مکمل پیسے دے چکے ہیں. جیسے منورہ کا عمان والے 4.5 لاکھ روپے گھر بنانے کے واسطے دیے ہیں. سمیر استاد عمان والے 4.5 لاکھ روپے گھر بنانے کے واسطے دیے ہیں. اور کمال بھائی اسلم بھائی عمان میں بانوار کہاں آلدور نہیں, ہاں آلدور کے پاس باڑے نور, وہاں کے عمان میں رہتے, انہوں نے گھر بنانے کے واسطے پیسے دیے ہیں. اسی طرح زکریہ کا جو مزائن والے وہ گھر بنانے کا وعدہ کیے ہیں. رئیس کا ابو بکر کا 18 سال سے 19 سال سے میں ہر سال 3 سال ہر مہینے سال میں 3 بار 4 بار عمرہ کرتے ہیں. یہ سارا خرچہ رئیس کا ابو بکر اٹھاتے ہیں. تو وہ ایک گھر دینے کا وعدہ کیے ہیں. اور بچپے کے ایک آدمی ہیں کوبر میں رہتے, وہ ایک گھر دینے کا وعدہ کیے ہیں. اور بار کو زکریہ کا کپو کا وہ ایک گھر دینے کا وعدہ کیے ہیں. قلندر نوری ایک لڑکا ہے, وہ ایک گھر دینے کا وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ 10 لوگوں نے وہ گھر دینے کا وعدہ کی ہے. جو اسی طرح کلیکشن کے واسطے بات کی ہے. الحمدللہ ہمارے سیدھے کا پوتا اسماعیل صدیق, ان کا بیٹا شرنو, الحمدللہ اس کو معلوم ہوا کہ 1 سال سے قادسہ کے کلیکشن کے واسطے گلف جانے نہیں ہو رہا ہے. ان کے ابو اسماعیل آگے کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے ہمارے القادسہ کے واسطے شرنو دے کے بھیجا ہے. اللہ اس بچے کو ترقی عطا فرمائے. اس طرح القادسہ بار بار استاد کہتے ہیں, آج میں کہتا ہوں یہ میری فیملی کا نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے. اتنا گڑ مکان ہے, جو غریب لوگ 150-200 دیتے ہیں وہ میرے سے بہت کافی ہے. سب بچوں کو خاندان کو بہترین طریقے سے پال سکتے ہیں. القادسہ آپ کا ہے, آپ کی آخرت ہے. یہ پڑھنے والے بچے آپ کے ہیں. انشاءاللہ آپ کا تعاون, آپ کی مدد حاصل رہے گی. اسی طرح بشیرہ کا ایک بنٹوال والے ہیں, اسٹر گروپ میں کام کرتے ہیں. ان پرسوں بھیا بچے آئے, میں نے کہا نہیں آئے. 50,000 روپے پہلا
راشن بچوں میرا لانا ہے ماسٹر بشیر کا ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಷನ್ ನನ್ನ ಹಣದಿಂದ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಬಶೀರ್ ಕಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ हर एक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के वास्ते मदद कर रहे हैं हर जगह कतर में सऊदीया में बहरैन में ओमान में यूएई में अल-क़दस को चाहने वाले हैं अल्लाह उन सबको तरक्की अता फरमाए हम सबको आला हज़रत के तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।